کہتے ہیں کہ جب یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، تو کیا اس میں اس طرح بیٹھنا چاہیے جیسے تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص ہیئت کی طرف اشارہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ اصل میں خطبے جو ہوتے تھے، سرکار نے جو فرمائے وہ دو تقریریں تھیں۔ پہلے سرکار ایک وعظ فرماتے، صحابہ کرام حلقہ بنا لیتے، قریب قریب آ جاتے، پھر سرکار بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر دوسرا وعظ فرماتے۔ اس کے بعد فرماتے اب صفحے بنا لے، تو وہ تتر بتر ہو جاتے، یعنی ہٹ جاتے، اور پھر وہ جلدی جلدی صفحے قائم ہو جاتی۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ تو بس یہ اصل تھا۔ اب ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے، پہلے جب خطبہ ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں تشہد میں بیٹھ کر، اور مطلب کہ پہلے میں ہاتھ باندھ لیں گے، دوسرے میں ہاتھ کھولیں گے، یہ کوئی سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ جو میں نے بھی کہا، جمعے میں اگر لوگ اس طرح بیٹھ رہے ہیں ان کو منع بھی نہ کریں، لیکن یہ کوئی سنت واجب نہیں ہے، جس طرح چاہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر شوہر فوت ہوا تو وراثت تقسیم ہوئی، بچوں کو دے دی گئی، اب جو ماں کا حصہ ملا، یعنی بیوی جو شوہر کی بیوی بنے گی، بچوں کی ماں ہے، یہ اپنے پیسے کو چیریٹی وغیرہ میں دے سکتی ہے یا اس میں بچوں کا حق ہے؟ دیکھیں، اچھی طرح سمجھ لیں، جب تک کوئی زندہ ہے اس کے مال پر کسی کا حق نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ بعض بچے کہتے ہیں ہمیں ہمارا حق زندگی میں دے دیں۔ آپ کو حق کی تعریف پتہ ہے کہ حق کہتے کس کو ہیں؟ آپ والد صاحب کے والدہ کے سینے پر چڑھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں دے دیں۔ آپ کا حق تو بنے گا اس وقت جب والدہ فوت ہوں گی یا والد فوت ہوں گے، تب ان کے مال سے آپ کا حق وابستہ ہوگا۔ اس سے پہلے کوئی حق وابستہ نہیں ہے۔ چاہیں تو پورا مال وہ اپنا چیریٹی کے اندر دے دیں۔ اگرچہ میں اس کو بہتر نہیں کہوں گا، اچھا ہے کہ بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیں، لیکن بہرحال آپ کا مال ہے، کلی اختیار ہے، چیریٹی کے اندر دے دیں۔ اگر بچے خوشحال ہیں، بالکل تنگ دست نہیں ہیں، اور آپ کا ان کو وراثت سے محروم کرنے کا بھی ارادہ نہیں ہے، تو اچھا ہے، اپنے لیے ثواب جاریہ کر دیں، بہت بڑا۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا میرے اتنے لاکھ روپے ہیں، کافی بڑی انہوں نے کوانٹٹی بتائی، تو میں چاہ رہا ہوں بیوی میں بچوں میں تقسیم کر کے زندگی میں ہی چلا جاؤں تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں۔ میں نے کہا بالکل آپ کریں، لیکن آپ نے اللہ کے لیے کتنا رکھا ہے وہ مجھے بتائیے۔ اب خاموش، سارا بیوی کے لیے، بچوں کے لیے۔ آپ مر جائیں گے، کوئی دعا نہیں کرے گا آپ کے لیے، وہی نہیں آتا قبر کے اوپر۔ سال میں کبھی ایک آدھ دفعہ کوئی برسی وغیرہ منا لی رسمی طور پہ تو شاید ہو جائے، ورنہ اتنی مصروف زندگیاں ہیں کہ آپ قبر میں اکیلے پڑے ہوں گے، جن کے لیے آپ نے رات دن گالیاں کھائیں، دھوپ گرمی بھوک پیاس برداشت کی، جن کے لیے اپنے نفسانی خواہشات قربان کی، اپنے بے شمار ذاتی مفادات آپ نے بالکل ختم کر دیے، ان کے لیے دوستیاں کی، ان کے لیے دشمنیاں کی، کتنے رشتہ داروں کو ان کی وجہ سے چھوڑا، یہ بالکل اجنبی بن جائیں گے۔ اس وقت حسرت ہوگی کہ ان کو دینے کا فائدہ کیا ہوا تھا۔ اللہ کو دیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سنبھال لے گا، آپ کو بھی سنبھالے گا۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارا دیں۔ نبی کریم کی تلقین یہی تھی، ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بیمار تھے، سرکار نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا آدھا کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ کہا ایک تہائی کر دوں؟ فرمایا یہ بہتر ہے، ایک حصہ کر دو، دو حصے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دو۔ اور فرمایا کہ ایک باپ دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ تو یہ ہمارا مذہب کتنا پیارا مذہب ہے۔ لیکن اگر بچے خوشحال ہیں، ان کو بالکل ضرورت نہیں ہے، پھر تو میں یہی مشورہ دوں گا، بچوں کو کہہ دیں بیٹا تم بھی، میں کچھ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی، میں چاہتی ہوں چیریٹی میں دے دوں۔ بچے بھی خوش دلی سے کہیں اچھا ہے، اپنے لیے ثواب ہے، اور ثواب جاریہ کیجئے گا۔ خالی کھلانے پلانے پہ نہ لگا دیں، کھائیں گے، ڈکار ماریں گے، اور اس توانائی کو نفس و شیطان کی اطاعت میں استعمال کریں گے، آپ کے لیے ثواب جاریہ نہیں ہے۔ اچھی جگہ لگائیے۔ ایک ذرا تھوڑا سا بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں، تقریباً 20 لاکھ ہمارے پاس ہیں، اور کچھ ہمیں بینک سے وعدہ سود پہ قرض لینے کی ضرورت ہے، تو کیا ہم لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، نہیں لے سکتے، کیونکہ سودی معاملہ بہت سخت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والے، سود دینے والے، اس کو لکھنے والے اور اس پہ گواہ، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو، اور یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ تو اس لیے صرف بزنس کرنے کے لیے کوئی جب انتہائی سخت مجبوری ہوتی ہے، وہ اس کو ہم ضرورت کا نام دیتے ہیں، وہ ایسی صورتوں میں نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ سود وغیرہ، یہ وعدہ سود پہ قرض لینا بالکل جائز نہیں ہوگا، آپ اسے اجتناب کریں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ سود لے کے شروع کر بھی لیتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ نے واضح فرما دیا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔
یعنی اس میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، آپ کا تمام باقی کاروبار بھی تباہ ہو جائے گا۔ یہ اکثر لوگ دیکھیں سود لے لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آفات و بلیات ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتے۔ وہ کہتے ہیں جادو کروا دیا، ٹونا کروا دیا۔ بھائی سب سے بڑے جادوگر خود آپ ہیں کہ آپ نے وعدے سود پہ یا قرضے لے لے کے اس کو شامل کر دیا اور سود لے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں اس کے اوپر، تو کیسے برکت پیدا ہوگی؟ اجتناب کرنا چاہیے۔